اللہ معاف کرے، قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور آخری عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ فاطمہ اے فاطمہ، کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوگی جن کے چہرے کو قیامت کے دن کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ کس کی طرح بنایا جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زور سے چیخ مارتی ہے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں۔ کون ہے وہ عورتیں جن کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے قاری احمد علی صاحب کا بیان، سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کی بیٹی حضرت فاطمہ کریے، میرے پیاروں سننا، حضرت فاطمہ نے دوپٹہ لیا اور حضرت فاطمہ گئی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، آہستہ سے دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ اندر گئی، بس حضرت فاطمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے فاطمہ کو دیکھا، بہت دیر تک رونے لگے اور حضرت فاطمہ نے کہا، ابا 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے ہو نا، 3 دن سے کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہو نا؟ ابا صرف تمہارا حال ایسا نہیں ہے، علی نے بھی نہیں کھایا ہے، ابو بکر نے بھی نہیں کھایا ہے، عمر نے بھی نہیں کھایا ہے، سارے لوگ باہر پریشان ہیں اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آئے، میں آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، کیسے کھاؤں گا فاطمہ؟ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، سننا، اب ہمارے نبی کہتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میری امت کی 6 عورتوں کا ذکر کر کے گئے، ایسا ذکر کر کے گئے کہ فاطمہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے میں کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، عورتوں کا ذکر کیا؟ چونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت، کہا عورتوں کا ذکر کیا، اور قریب آ گئے، ابا کیا ذکر کیا؟ کہا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا۔ یہ ہماری زبان ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کر اللہ اس کو اتنا لمبا کریں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے لوہے۔ تو حضرت فاطمہ تو عورت تھی نا، کہا زبان کی ایک سائز ہوتی ہے، اللہ اس کو لمبا کریں گے اور اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے پیارے نبی یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو کلمہ تو پڑھی ہوگی مگر غیبت بہت کرتی ہوگی۔ غیبت سمجھتے ہو؟ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ معاف کرنا قاری شاہد صاحب، جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، اب تو عورتیں کیا مرد بھی جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح بات ہوگی، چوتھی بات ہماری اس کا کیا، اس کا کیا، اس کی بیٹی کا کیا، اس کی بہو کا کیا، اس کی ساس کا کیا، اس کی دیورانی کا کیا، اس کی جیٹھانی کا کیا، اور غیبت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو پہلی عورت کا ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتوں کو لایا جائے گا اور ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے پھر گھبرا کر کہا، اللہ کے رسول یہ کون عورت ہوگی؟ کہ یہ وہ عورت ہوگی جو اس طرح تیار ہو کر آتی ہوگی کہ لوگوں کو زنا کی دعوت ہو جاتی ہوگی اور لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتے ہوں گے۔ اللہ یہ گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ زنا والے گناہ سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی قسم کی عورتیں ہو گئی؟ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے بالوں کو جمع کیا جائے گا، ارے بولو بالوں کو، اور بالوں کا جیسا امبوڑا بنایا جائے گا اور لمبا امبوڑا بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور عورت کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ کے رسول آج کوئی بال کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ بال کا امبوڑا بنا کر جہنم کے لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جنہوں نے خوبصورتی کے خاطر اپنے بالوں کو دوسرے مردوں کے سامنے کھلا رکھا ہوگا، خوبصورتی کے بتانے کے واسطے، اپنا جمال بتانے کے واسطے دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا ہوگا، ان کا قیامت میں یہ حشر ہوگا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟
चौथी औरत हमारे नबी साथ ने फरमाया, और ये खास करके हमारी माँ बहनों को सुनना है, कहा कि जैसे हम पलाठी मार के बैठते, जैसे ये लड़का बैठा है, ये रमजानी बैठा है, कहते इस तरीके से औरत को बिठाया जाएगा, फिर उसके दोनों पांव को उसके सीने तक लाया जाएगा, यानी उठाया जाएगा, और उसके बाद जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा, जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा, इतना टाइट बांधा जाएगा कि वो औरतें चिल्लाएगी तो मुंह में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जो सफाई और तहारत का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि औरतों को आपको मालूम है सफाई और तहारत की ज्यादा जरूरत होती है। उनके साथ जो लेडीज प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनका पेशाब होता है, तो कहा जो तहारत का ख्याल नहीं रखती उनके साथ ये मामला किया जाएगा। हजरत फातिमा फरमाती है 4 औरतों तक तो मैंने सुना और रोती रही, अल्लाह के रसूल भी रोते रहे, लेकिन हजरत फातिमा फरमाती मुझे बराबर याद है जब 5वीं औरत का जिक्र किया तो फातिमा फरमाती मैं जोर से चीख मारी और मेरे नबी से लिपट गई। जब मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होगी जिनका कयामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा, जिनका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह बना दिया जाएगा। हज़रत फातिमा फरमाती मैं जोर से चीख पड़ी और मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा क्या कहते हो? मेरा अब्बा औरत है और उसका चेहरा कयामत के दिन सूअर की तरह बनाया जाएगा, ये कौन कम नसीब औरत है? तो हमारे नबी साहब ने फरमाया ये वो औरत है जो हसद बहुत करती है, जलन, जेलसी। और आज हमारी माँ बहनों के अंदर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके घर में उसके पास ऐसा मोबाइल तो जलन, उसके पास पर्स अच्छी तो जलन, उसकी चप्पल अच्छी तो जलन, वो घर में सुखी है तो हमको जलन, हमारी देवरानी से जलन, हमारी जेठानी से जलन, पड़ोसन से जलन। अल्लाह माफ करे कयामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा। और आखिरी औरत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा फातिमा ए फातिमा कुछ औरतें मेरी उम्मत में ऐसी होगी जिनके चेहरे को कयामत के दिन कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। किसकी तरह बनाया जाएगा? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर जोर से चीख मारती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल आप मेरे अब्बा हैं। कौन है वो औरतें जिनका चेहरा कुत्तों की तरह बनाया जाएगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें जो झूठ बोलने वाली और दो के दरमियान लड़ाई कराने वाली। झूठ बोलने वाली, भाई झूठ बोली, शोहर के सामने झूठ बोला और फिर शोहर का और उसकी माँ का झगड़ा हो गया, या वो औरत ने झूठ बोला और शोहर का और उसके बाप का झगड़ा हो गया, या औरत ने झूठ बोला और दो पड़ोसन के दरमियान में झगड़ा हो गया। ये वो औरतें होगी जिनका चेहरा कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। खैर ये हदीस जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मैं ये सोचने लगा कि सिर्फ ये औरतों के साथ मामला नहीं है, हम मर्द लोग भी तो ये करते हैं। मैं करते कि नहीं करते? गीबत करना, रात को ओटे पर बैठकर क्या करते हैं हम लोग? मैं रात को ओटे पर बैठकर, मैं तो जब भी बयान करके जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को 2 बजे होते, 2:30 बजे होते, 3 बजे होते, तो बस रास्ते में यही होता है, चौखट पर लोग बैठे, जवान जवान मर्द बैठे, हाथ में मोबाइल है, गीबत हो रही है, गीबत हो रही है, चुगली हो रही है, हसद हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मोबाइल पर गंदगी की जाती है। और मैं खास करके मेरी बेटियों से कहूंगा और मेरे बच्चों से कहूंगा और इन बच्चों से भी कहूंगा, अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। बच्चे तुम लोग करते हो गेम वेम खेलना? अगर खेलना भी है तो एक टाइम होना चाहिए, भाई ये टाइम पे शुरू हुआ, 15 मिनट में खत्म हो गया। बाकी आजकल हमारे, मैं सही कहता हूँ हिदायत बेटा, सही कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारे जवान जो मोबाइल पे गंदगी करते हैं, हमारी बेटियां जो मोबाइल पे गंदगी करती है, कारी जुबैर साहब, अगर अचानक हमारी माँ आ जाए या अचानक हमारे अब्बा आ जाए और वो बेटी का मोबाइल हाथ में से ले ले या बेटे का मोबाइल हाथ में से ले ले, जो गंदगी अंदर देखे ना, वो माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे काश ये औलाद को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। आज हमारे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होता है, ये जितनी बातें बताई सब हमारे मोबाइल में हो रही है। जीना होना, चोरी होना, ब्लैकमेल होना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना,
موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض، موبائل کی وجہ سے ابا بھی ناراض. اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری آواز اتنی کھل کے نہیں آ رہی ہے لیکن میں کھل کر یہ بات بتاؤں گا کہ میری ماں بہنیں، آج اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے، اگر کسی عورت کے اندر عادت ہے غیبت کرنے کی پیٹھ پیچھے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ارے بولو بہت بڑا. میں ایک مثال، میں کیا مثال دوں؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا سگا بھائی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے. یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ رکھا ہے، بولو اس کا جنازہ غسل کروا دیا، اس کا جنازہ رکھا. اب کوئی دوست میرے پاس آیا، میرے کو کہا کس کا انتقال ہوا؟ میں نے روتے روتے کہا میرا سگا بھائی کا انتقال ہو گیا. تو کیا کہتا ہے؟ کاٹو نا، کاٹو، اس کا گوشت نکالو، آج رات کو ہم گوشت پکا کے کھائیں گے. کس کا؟ سگا مردہ بھائی کا گوشت کاٹو، نکالو، اور ہم اس کو پکا کر کیا کریں گے؟ کھائیں گے. کہتے ہیں تم یہ کھانے کا تیار کرو، شربت وربت میں لے کر آؤں گا. بتاؤ ہم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ نالائق، کمبخت، بے شرم، میرا مردہ بھائی اس کا گوشت نکال کر میں کاٹوں. اللہ فرماتے اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، بولو اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، پکاتا اور کھاتا، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے. اس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو غیبت کو نفرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کاٹے گا، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا. اگر اس سے نفرت ہے تو اس سے زیادہ نفرت کس سے ہونا چاہیے؟ غیبت کرنے سے. اس لیے میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا ایک بہت اچھا کام ہے بیٹا سہیل، اگر سمجھ میں آ جاوے نا تو بہت اچھا ہے. ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پڑوسن کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر ہمارے جھگڑے یہ 5 کے بیچ میں گھومتے ہیں. یا تو شوہر، بولو یا تو ساس کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا، پھر دیورانی، جیٹھانی اور پڑوسن. اگر ہر عورت یہ سوچے جھگڑے میں غلطی میری ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و ملجاؤ، یہ ان کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ 5 جگہ جھگڑے ہوں گے، لیکن عورت کیا کرے؟ سوچے کہ غلطی میری ہے، یہ جو میرا شوہر سے میں ناراض ہوتی ہوں، یا میں میری ساس کے اوپر بگڑتی ہوں، یا دیورانی پر، یا جیٹھانی پر، یا پڑوسن پر، غلطی میری ہے یا غلطی نہیں؟ اگر ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر دے؟ سدھار دے. بھئی اپنی غلطی کو کیا کر دے؟ اگر میری غلطی نہیں، اس کو پورا 2 رکعت نماز پڑھ کے یقین ہو گیا میں میرے شوہر کو ستاتی نہیں، دیورانی کو نہیں، جیٹھانی کو نہیں، ساس کو نہیں پڑھ، لیکن یہ سب میرے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب نے کہا انصاف کا راستہ اختیار کر. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کس کا حکم دیتے؟ انصاف. اور انصاف کیا ہے کہ اگر اپنی غلطی ہے تو سدھارنے کی کوشش کر، اور اگر اپنی غلطی نہیں ہے اور ان کو سدھار نہیں سکتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے. کیونکہ انصاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے. تو کیا دیورانی کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اپنی ساس کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جب بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام تک جانا ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین ہے، بولو امیر المومنین ہے، اور بیت المقدس جانا ہے. حالانکہ وہاں پہلے حضرت ابو عبیدہ پہنچ گئے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں بہت جنگ کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا ابو عبیدہ تم کتنا بھی لڑو گے تم کو بیت المقدس ملنے والا نہیں ہے، تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو بلاؤ، تمہارے امیر کو ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیت المقدس تم کو ملنے والا. تو حضرت عمر جب مدینہ سے چلے، کہاں جانا ہے؟ شام، بیت المقدس. سننا حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے،
कितना ऊंट है? एक ऊंट मदीना से और एक गुलाम। हजरत उमर के पास एक गुलाम। तो हजरत उमर ने पहले से गुलाम को कह दिया कि इतने किलोमीटर मैं बैठूंगा, तू चलेगा, फिर इतने किलोमीटर तू बैठेगा और मैं चलूंगा। होता रहा। जब बिल्कुल बैतुल मुकद्दस में एंटर होना है, मुल्क शाम में एंटर होना है और सारे लोग इस्तिकबाल में खड़े, उमर आ रहे, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन आ रहे। अब यहाँ इंसाफ का मामला आया, क्योंकि अब जो बारी आई है वो गुलाम की आई है। अब किसकी बारी आई है? क्योंकि एंटर होना है और सारे लोग इस्तिकबाल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन आए हैं, 22 लाख मुरब्बा पे हुकूमत करने वाले उमर आए हैं, लेकिन बारी किसकी है? गुलाम ऊंट पे बैठेगा और हज़रत उमर रस्सी पकड़ने वाले। तो गुलाम ने क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, अच्छा नहीं लगता, आप बैठ जाओ, आप ऊंट पर बैठ जाओ और मैं क्या करूंगा? मैं रस्सी पकड़ूंगा। हज़रत उमर ने कहा, तू क्या मेरे से ज्यादा ताकतवर है? तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है या मैं तेरे से ज्यादा कमजोर हूं? जो शर्त हुई थी उसी शर्त के मुताबिक हम चलेंगे। खैर, जब ये ऊंट अंदर एंटर हुआ है तो वहां के जमाने के पादरी जो थे, पादरी, वो क्या करने लगे? कहने लगे ये ऊंट तो आ गया है, लेकिन हमको मालूम करना है कि इसमें अमीरुल मोमिनीन कौन है। जो ऊंट पर बैठा वो अमीरुल मोमिनीन है या जिसने ऊंट की रस्सी पकड़ी है? तो सबने कहा जो ऊंट की रस्सी पकड़ी है ना, वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या कहा मालूम पादरियों ने? बैतुल मुकद्दस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि हमने जो आसमानी किताबों में पढ़ा था वो बैतुल मुकद्दस का फतह करने वाला आ गया। अब कोई झगड़ा नहीं करना है, सारी चाबियां इनके हवाले कर दो। तो हज़रत उमर को पूछा गया कि सारी चाबियां तुमको मिल गई? कहा मुझे नहीं मिली, मेरे इंसाफ को मिली है। और मुफ्ती सईद पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने हर बहन को समझाया, हर माँ को समझाया, हर औरत को समझाया, अगर तेरी गलती है तो अपनी गलती को क्या कर ले? और अगर तेरी गलती नहीं है तो रोजाना 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले, अल्लाह तुझे उस घर की नौकरानी से हटाकर रानी बना देगा। अल्लाह तुझे घर में नौकरानी नहीं रखेगा। ऐसा तेरा मामला होगा कि तेरी हुकूमत सास पर भी होगी, तेरी हुकूमत देवरानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत शोहर पर भी होगी, तेरी हुकूमत जेठानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत पड़ोसन पर भी होगी। और आवाज आएगी, वो तेरा इंसाफ और 2 रकात नमाज ने पूरी जिंदगी की काया पलट दी है। तो मैं मेरी माँ बहनों को कहूंगा, जो बातें मैंने कही अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात और कह दूं, सब बैठे हैं तो देखो इतना प्यारा मजमा बैठा है, हम मर्द भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं। देखो मेरे अम्मी अब्बा नहीं है, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में, अब्बा भी अल्लाह की रहमत में। दुआ करो। और मेरे को यकीन है अगर आज मेरे अब्बा हयात होते तो ये गोधरा के बयान में होते, क्योंकि आखिरी उम्र में 4 साल तक लगातार मेरे बयान में आए। हाँ, बल्कि बाकायदा मेरे को पूछे, सुबह उठे ना, आज कहाँ बयान है तेरा? तो मैं कहूँ यहाँ है। मेरे को भूलना नहीं। मैंने कहा अब्बा आपको कौन भूलेगा, वो आते थे और बयान में मेरी इस्लाह भी होती थी, बयान में इस्लाह भी होती थी, गुस्से भी होते थे, नाराज भी होते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत अजीब बात लिखी है। मैं तो पढ़ने के बाद है ना यूं समझो कि होता ही रहा। इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत उमर के पास एक है, बच्चों तुम लोग भी सुनना। इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत उमर के पास एक शख्स आए और आकर कहा मेरी अम्मा बहुत बुढ़ी हो गई है, 100 के करीब, बोलो 100 के करीब, मिनल मिया, 100 साल के करीब हो गई। और मेरी माँ जो है ना अक्सर मेरे को आवाज देती है, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा मेरे को पेशाब आई, ओ बेटा मेरे को पेशाब आई, जल्दी मेरे को उठा, मेरे को उठा। क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती, तो मेरे को उठाने का और एक कोने में लेके जाने का, जहाँ हमने बैतुल खला बनाई है वहां फिर मेरी अम्मी क्या करे, पेशाब करे। तो कहते उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ की आवाज आती है, ए बेटा ए बेटा ए बेटा, बहुत जोर की पेशाब आ गई, बहुत जोर की पेशाब आ गई, मेरे को उठा, मेरे को उठा। वो कहते उमर मैं क्या बताऊं, जब मैं उठाता हूं वो जगह तक ले जाऊं उससे पहले माँ पेशाब कर देती है। अब सुनना, वो कहते उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ मेरे ऊपर रोजाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है।
روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے. تو بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا. بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا. اب ماں میرے اوپر. تو عمر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ حضرت عمر کو پوچھتے امیر المومنین بتاؤ میری ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیونکہ آج ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے. اور بچپن میں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا نہیں ہوا نہیں ہوا. تو کہا کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے اور سالوں سال ہو گئے اور میں بھی بچپن میں سالوں سال میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، پھر حق کیوں ادا نہیں ہوا؟ کہا سچ بتانا جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اماں بوڑھی ہو گئی ہے، اماں بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب اللہ سنبھال لے تو اچھا ہے. اب اللہ کیونکہ بہت لمبی 100 سال عمر ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اب اللہ پیار محبت سے اٹھا لے تو اچھا ہے. کہا تیرے بدن پر اگرچہ ماں پیشاب کرتی ہے مگر تیرا دل اندر سے کہتا ہے کب تک بیچاری ماں تکلیف اٹھائے گی، کب تک یہ بڑھاپے میں پیشاب کرتی رہے گی، اب اللہ بلا لے تو اچھا ہے. اور جب تو تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا ماں دھلا کے بولتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما. تو تیرے ماں کے جانے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے آنے کے بارے میں سوچتی تھی. یہ فرق ہو گیا. وہ حضرت عمر کے اپنا سر حضرت عمر کی گود میں رکھا اور داڑے مار کر روئے. کہا اللہ کی قسم امیر المومنین تم نے صحیح کہا، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ماں اب بڑھی ہو گئی، اب تو اللہ کو پیاری ہو جائے. اور جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں بار بار کہتی تھی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں سب سے کہوں گا میرے بچوں سنو، اگر آپ کو بڑا بننا ہے، ارے بولو نا بڑا بننا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے ہمارے استاد حضرت قاری صدیق صاحب کا نام سنا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری زبیر نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے، میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہے، مار کھائی تو کیا کیا ہے؟ ہاں ارے ہم نے تو آج آپ کا تو زمانہ پھر بھی بات کا، ہمارا تو یعنی حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کا پہلا سال پڑھانے کا اور میرے نالے کا پہلا سال پڑھنے کا اور صبح کی پہلی گھنٹی قاری صاحب کے پاس. اب سوچو کیا جلال ہوتا ہوگا. خیر لیکن اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آج ہم سب کو ہوتا ہے ہم فلاں قاری صاحب بن جاوے، ہم فلاں مولانا بن جاوے. تو میرے بچوں 3 کام کرو گے، بلکہ میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا 3 کام کرو، اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. سب سے پہلا کام محنت، بولو پڑھنے میں. نمبر 2 ہمارے جو پڑھانے والے ہیں نا ان کی عزت، بولو ہمارے پڑھانے والوں کی عزت. اور نمبر 3 ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. اے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں، ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. جو کام میں کرتا تھا آپ سے کہوں کرو گے انشاءاللہ. میں میری ماں کے پاس جاتا تھا، ابا کے پاس جانے کی تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں میری ماں کے پاس جاتا تھا، ماں کے پاؤں پر ہاتھ رکھتا تھا اور میں کہتا تھا ماں اور میری امی ہم 3 بھائی، ہم لوگ بھائی کتنے؟ میں کہتا تھا امی ہم 3 بھائی، ان میں سب سے بڑا نالائق میں ہوں. میری ماں تیری رات کو تو سوئے اس سے پہلے 1 مرتبہ کہہ دے میں نے معاف کر دیا، 1 مرتبہ کہہ دے. میری ماں دھیرے دھیرے کہتی تھی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے پیارو اللہ اس کا مستقبل روشن کرتا ہے جس کی ماں اس سے راضی ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا باپ راضی ہو کر چلا جاتا. تو میں سب سے کہوں گا ایک تو محنت کرنا، نمبر 2 اپنے پڑھانے والوں کی عزت کرنا، اور ماں باپ کو تو رائی کے دانے کے برابر بھی ناراض نہیں کرنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے. بس وقت بھی کافی ہو گیا، مجھے بھی ٹرین پر پہنچنا ہے. اللہ ہمارے حالول والے آئے ہیں، ان کو بھی اللہ اچھا رکھے، مفتی ہارون کو بھی، قاری زبیر کو بھی، اور ہمارے قاری شاہد کو بھی. کیا نام بیٹا تمہارا؟ قاری رمیز کو بھی بہت اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور بھی زور تلاوت عطا فرماوے. ہاں یہ ہمارے بیٹے مولانا فردوس، ان کا بیٹا عدنان بیمار ہے، بھائی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. ان کا روز وائس ریکارڈ میرے اوپر آتا ہے، روز وائس ریکارڈ آتا ہے. لیکن قاری زبیر کیسا سننے کا معلوم؟ شروع کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید. میں نے کہا بھائی یہ وائس ریکارڈ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے؟
جو مدعے والی بات ہے نا وہ تو اخیر میں آئے گی. اقول ھذا. اللہ ہمارے مولانا فردوس عربی بہت اچھی ہے. ان کے عربی بولنے کا جو انداز ہے، فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت، لہجہ، اللہ قبول. تم بیوی کے ساتھ بھی عربی میں بات کرتے ہو کہ میں ہی پھنساؤں؟ ایک دن تو میں نے سوچا، میں سمجھا شاید انہوں نے کوئی جمعہ کا خطبہ پڑھایا ہوگا، ریکارڈ کیا ہوگا، پھر بیچ میں آ گیا یا شیخ المقری القاری احمد علی، سب کے اوپر الف لام. تو پھر میں سوچا بھائی خطبہ نہیں ہے تو میرے لیے خطبہ تیار ہو کے آ رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. خیر، جانے سے پہلے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. سب لوگ لیں گے نا ہدیہ؟ ارے ہاں بولو نا. فری میں کہ خریدو گے؟ جب ہدیہ ہی بول دیا تو خریدنے کا سوال ہی کہاں آتا ہے. ہدیہ یہ دے رہا ہوں، بچوں تم بھی لینا، میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں سب لینا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میرے پیارے نبی آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے. ہمارے نبی نے کہا عائشہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا وہ اسم اعظم میرے کو دے دو، اللہ کا وہ نام میرے کو دے دو کہ بندہ بولے اور اللہ دعا مکمل کرے. بندہ پکارے اور اللہ دعا. یہ کس نے مانگا؟ حضرت عائشہ ہماری ماں نے. کس سے مانگا؟ اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، میں دینے والا. بولو میں دینے والا. حضرت عائشہ اداس ہو گئی. بھائی جب نہ بولا تو حضرت عائشہ اداس ہو گئی. اداس ہو کے کونے میں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ نے دعا مانگنا شروع کی. اب حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے، ہمارے نبی مسکرا رہے. حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے اور ہمارے نبی. تو حضرت عائشہ نے دعا کے بعد پوچھا اللہ کے رسول میں دعا مانگوں اور آپ مسکرائے؟ ہمارے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنے آئی تھی اللہ نے تیری زبان سے دعا میں نکال دیا. جو مانگنے آئی تھی نا اسم اعظم کہ زمین پر بولے اللہ آسمان پر قبول کرے، وہ تو تیری زبان پر آ گیا. تو اب یہ سوال وہ حضرت عائشہ نے کون سی دعا مانگی تھی وہ دعا میں لے کر آیا ہوں. ارے بولو وہ دعا میں لے کر باقاعدہ چھپا کر لے کر آیا ہوں. وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی تھی؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. بس یہ 4 لائن کی دعا ہے جو حضرت عائشہ نے مانگا. ہمارے نبی نے کہا میرا جو بھی امتی مانگے گا، زمین پر مانگے گا، اللہ آسمان پر اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا. بولو مکے میں پانی. سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو مکے میں پانی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی. یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو. نہیں پورا مجمع بولے گا. کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہرا میں. کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے. اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے. سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا. پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے. بس یہ سب نے اپنا بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خون میں. اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا. اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا. کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولا اس کا بنانے والا
اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون, جس کو بنانے والا کون, بولو اللہ. اب رات کا سناٹا ہوا, سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. چچا کا نام ابو طالب, بولو چچا کا نام. اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو, بھائی جانا ہے, آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے. تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے, سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے. ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے. اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے, تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں, مکے کے بچے بھی میدان میں, مکے کی بچیاں بھی میدان میں, پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا, کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا. لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس, اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا, کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی. ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی, میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں, آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے, پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں, بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا, بولو سبحان اللہ. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کتنے معصوم تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. تو چچا نے کہا نہ, وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے. تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ, اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آ جاؤں گا. چچا نے کہا چلو چلو. ہمارے نبی بھی چلے. بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے, چچا بھی کھڑے تھے. تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے, ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے, ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے, اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو چچا کیا کہتے؟ چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے. اب یہ کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے, 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا. صبح ہو گئی, بولو پانی آیا نہیں. صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا, بولو پانی آیا نہیں. آسمان بھی گرم, بولو آسمان بھی گرم, زمین بھی گرم, کعبے کی دیوار بھی گرم. 32 کے 32 مانگے جا رہے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, مگر پانی. سب پسینے میں شرابور, چکر آئے, کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد, بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا, کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا, میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا, ہم 32 ہیں, مکہ کے سردار ہیں, ہم رات سے پانی مانگ رہے, اوپر والے نے پانی نہیں دیا, اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا, جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا, او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے, بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا, اور اتنی گرمی, کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں, کون؟ بولو ہمارے نبی. عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے, پھر آئے. کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا, آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں.
ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا، لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے، مرے جا رہے، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو میں نے بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا، ہمارے نبی آئے، کتنے تھے بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار، باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے، لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے، کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے. تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے، وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا، میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے، غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے، پیچھے آ گئے، ہماری ناک کٹ گئی، ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا، پیچھے آ گئے، اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے. کہا پانی مانگ رہے تھے، پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا، تم پانی مانگ رہے تھے، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ میں بھی پانی مانگوں تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے، میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے، پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو، میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر، آواز نہیں آ رہی، بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر. ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں، سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ، دیکھو میری طرف، تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ، بولو
اور تھوڑا، یہ مجھے دیکھو، اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اب سننا، پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا۔ مکے میں پانی، مکے کے گاؤں میں پانی، مکے کی وادیوں میں پانی، مکے کی گھاٹیوں میں پانی، پانی آنے لگا۔ سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر، لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے، لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی، محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے۔ سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکے میں پانی آنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی۔ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا۔ بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا، بولو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن پہلے سن لو، برابر سن لو۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا، مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے، مگر اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، سننا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا۔ انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی، بولو کون؟ علامہ رومی۔ انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا۔ کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا، اور بھی واقعے کو لکھا۔ رات کو سوئے، علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی، رات کو شعر لکھ کے سو گئے، عربی میں لکھ کے سو گئے۔ ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا۔ فرمایا جو لکھا، جو سنا، جو پڑھا، سب کی قیامت میں سفارش کروں گا۔ تو میرے پیارو، سننا وہ شعر سننا ہے؟ ہاں بولو نہ سننا۔ لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو، ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا، دھوم دھام سے پانی آنے لگا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، بولو اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے، خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنے پیار سے، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ۔ سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ نہیں، ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اور یہ واقعہ، السلام علیکم، آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں، اور پھر بعد میں ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔